یہ ہیں جی عمار راشد ثمر آباد لاہور. وہ کہتے ہیں جی سابق جج رانا شمیم کے بیان حلفی کیس کا فیصلہ محفوظ کر دیا گیا. ہمارے ہاں ادارے کیا ہیں امیروں اور طاقتوروں کے لیے چھپنے کی پناہ گاہیں. واہ کیا خوبصورت جملہ عمار راشد صاحب، اللہ آپ کو صحت زندگی دی. بڑا خوبصورت جملہ ہے. ہمارے ادارے کیا ہیں امیروں اور طاقتوروں کے لیے چھپنے کی پناہ گاہیں. انصاف مہنگا اور مشکل. ایک پرامن معاشرہ کیسے تشکیل پا سکتا ہے؟ نہیں پا سکتا. اور اس کے دور دور تک عمار راشد صاحب امکانات بھی نہیں. جہاں وکیلوں کے ججوں کے بارے میں محاورے ہوں وہاں انصاف کیسے ہوگا؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، نہیں ہوگا. اور مجھے دور دور تک ہوتا دکھائی بھی نہیں دے رہا. یہ ویسٹرن ڈیموکریسی کا ڈھونگ کبھی کچھ نہیں دے گا. اس ڈرامے میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا. اب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان کی جو آخری بات آپ نے کی ہے کہ وہ یہ جو رانا شمیم صاحب جو کوئی بھی ہیں یہ استعمال ہو گئے ہوں گے وہ شریفوں کے ہاتھوں یا نہیں. تو میں نہیں انصاف کو جانتا یہ جج کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا آگا پیچھا. ادھر ادھر سے سنا میں نے کہ ان کا پتہ نہیں وکلا کا ان کے پینل پہ نون لیگ میں جانا چاہ رہا تھا پر پیپلز پارٹی میں. پتہ نہیں کیا ایمبیشس سا کوئی آدمی ہے، میں نہیں جانتا اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی تربیت کیا ہے، اس کی اٹھان کیسی ہے، اس کا آگا پیچھا کیا. میں نہیں جانتا کہ یہ استعمال ہوا ہے یا نہیں ہوا. وقت فیصلہ کر دے گا. ایک بات میں جانتا ہوں کہ استعمال کرنے والے بہت بڑے فنکار اور کاریگر ہیں، مہا کلاکار لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ضیاء الحق جیسے مرحوم مکار کو، احسان فراموش کو بھی استعمال کر لیا تھا. جسٹس قیوم میں اچھا خاصا باعزت نام تھا. دھجیاں اڑ گئیں اس غریب آدمی. اس کا کوئی اس کے بعد جب بھی ذکر ہوتا ہے اسی ایک آڈیو وہ کانورسیشن جو تھی اس کے حوالے سے ہوتا ہے. تو یہ بے شمار جتوئی شتوئی جو ان کے قریب سے گزرا تو استعمال کرنے والوں کی تاریخ سے واقف ہونے کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید یہ بندہ بھی ان کے ہاتھوں یوز ہو گیا ہوگا، لیکن آئی ایم ناٹ شیور کیونکہ میں ان کو نہیں جانتا لیکن کرنے والوں کو جانتا ہوں. ان سے بڑی دیکھیں یہ اتنے بڑے فنکار ہیں. مجھے کوئی تصویر دکھائیں آپ نواز شریف کی پتلون یا سوٹ میں جب تک ضیاء الحق رہا. اس وقت ان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا. اس وقت بھی ان کے گھروں میں شادیاں ہوتی تھیں جیسی تقریب اب ہوئی ہے. نہیں، اس وقت یہ لو پروفائل میں جو ضیاء الحق کا ایک اپنا مزاج تھا. اس وقت یہ اتنے محتاط لوگ ہیں، انہوں نے کبھی شلوار قمیض کے علاوہ پہنا کچھ نہیں. ان کی ہمبل طریقے سے، خاموشی سے، چپ چاپ سادگی سے شادیاں وادیاں یا جو بھی ایسی تقریبات آپ دیکھیں گے کیا تماشا لگا ہے. ٹھیک ہے، تو میں ظاہر عدالت میں معاملہ ہے، پتہ لگ جائے گا. کوئی بات. حضرت علی کے پاس ایک بندہ گیا کہ جبر اور اختیار کیا ہے، میرا اختیار کتنا فلانا. تو آپ نے فرمایا ایک ٹانگ اٹھاؤ. اس نے اٹھا لی. اس نے کہا جی، اس کے بعد انہوں نے کہا اب دوسری اٹھاؤ. اس نے کہا جی میرا تو منہ ٹوٹ جائے گا. تو آپ نے کہا بس انسان کا یہی امتحان ہے، اس کے اختیار میں جو کچھ ہے وہی اس کا امتحان ہے. امتحان ورنہ کس بات کا. کل کوئی اٹھے گا اور کہہ دے گا کہ اس کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا. اس کا مطلب ہے میں نے اگر کسی بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی بیوہ کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہے، حرام کھایا ہے، حرام کھلایا ہے، ملاوٹ کی ہے، جھوٹ بولا ہے، عدالت میں جھوٹی گواہی دی ہے، تو جی پتہ نہیں اگر ہلتا تو میری کیا مجال ہے. نہیں بھائی، ملک ایک مشین ہوتا ہے. یہ کچھ ظالموں نے اس سوچ کو برباد ہی کر کے رکھ دیا. یہ سب کے سب پاکستان کے مخالف تھے جو ٹھیکیدار بنے بعد میں.
مولانا فضل الرحمان جو ہیں، ان کے جو والد مولانا مفتی محمود، ایک مولانا کے طور پہ ان کا احترام ہے، مولانا مودودی، جماعت اسلامی، یہ سارے لوگ پاکستان کے کھلم کھلا مخالف تھے، بعد میں ٹھیکیدار بن گئے. اچھا، اور مخالف تھے تو اس کا مطلب ہے برا نہیں. میں نہیں ان کو ولن سمجھتا. جب کوئی ایک پرپوزل آتی ہے تو گھروں میں کیا ہوتا ہے، چند ووٹ حق میں، چند ووٹ خلاف، یہ وہ، پھر ایک کنسنسس کے ساتھ ایک فیصلہ ہو جاتا ہے. جو میجورٹی فیملی رشتے بھی آتے ہیں تو کیا ہے، مطلب ماں کا اوپینین کچھ، باپ کا کچھ، چچا کچھ کہہ رہا ہوتا تھا، یہ بھی ہوتا ہے. یہ کوئی جرم نہیں ہے. صحابہ کے درمیان بحثیں ہوا کرتی تھی. حضرت عمر کو ٹوکا گیا، حضرت عمر بن خطاب جیسا آدمی، انہوں نے رجوع کیا، انہوں نے کہا ہاں یار آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. تو وہ یہ بات، یہ نعرے اشارے، یہ نعرے کیا ہیں، یہ تو چلتے رہتے ہیں. جذباتی لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں. کہاں پہنچا دیا، یہاں بچوں کی خوراک روز خبر آتی ہے. پنجاب فوڈ اتھارٹی نے چھاپا مارا، اتنے 1000 لیٹر دودھ، تو بچوں کی غذا تم انہیں زہر کھلا رہے ہو، کم تول رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، ملاوٹ کر رہے ہو، امتحانی مراکز نیلام کر رہے ہو، تھانے نیلام کر رہے ہو. کہلانا اسلامی جمہوریہ. اسلام کا مطلب کچھ اور ہے بھائی. اسٹیٹ، میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ مشین کی مانند ہوتی ہے. اس میں چپڑاسی سے لے کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر تک کی اس کے مختلف پرزے ہوتے ہیں، ایک سسٹم ہوتا ہے. اس کا مذاہب کے ساتھ تعلق نہیں ہے. آپ نے سڑک پہ چلنا ہے، یہ لال بتی ہوگی، آپ نے رک جانا ہے. ایک خاص طرح کی جو ٹریفک ہے وہ لیفٹ پہ چلے گی، درمیانی ادھر چلے گی، فاسٹ لین. وہ بھائی یہ اور طرح کے معاملات ہیں. آپ کا چلان ہونا ہے، وہ جی اس زمانے میں تو چلان ہوتے ہی نہیں تھے. اونٹ پہ بیٹھ کے کسی نے کیا چلان کروانا ہے. سو یہ مشین ہے، اور مشین سیکولر ہوتی ہے. مشین کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. ایٹم بم گرے گا تو وہاں نام وہ دیکھے گا مسلمان ہے. مسلمان کو نہیں دیکھ رہا. اپنی بچوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے ہیں، کمزوروں کی جائیدادوں پہ قبضے کرتے ہیں. آپ کو نہیں پتا یہ ملک ہے کیا؟ نام، باتیں، نمازی بڑے. اور میں کہتا ہوں اس ملک میں جتنا نمازی ہے، اگر ان میں سے 1/4 حصہ اسلام کو پریکٹس کرنا شروع کر دے. نماز کیا ہے؟ پنکچویلٹی ہے. کہتے ہیں ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں. رب کو یاد کرنے کے لیے بھی کوئی آورز مخصوص ہونے چاہیے؟ نہیں. لیکن نہیں، پنکچویلٹی، ایکویلٹی، کندھے سے کندھا ملاؤ، لائنیں سیدھی ہوں. اس کا مطلب ہے زندگی میں معاملات صراط مستقیم، سیدھا. وضو کرنا ہے، کیا ہے؟ پاکیزگی. گٹے دھونے ہیں، آنکھ کی پاکیزگی ہو، دل کی پاکیزگی ہو، اعمال میں پاکیزگی ہو. تو سیکولر ہونے کا مطلب لا دین ہونا نہیں ہوتا. دیٹ شوڈ بی اے پرسنل میٹر. اقلیتوں کی حفاظت کیا کیا تھا ہمارے خلفاء نے کہ بھئی باوجود ہمیں چھوڑنا پڑ رہا ہے، ہم آپ کی حفاظت کا ذمہ جو ٹیکس ہم نے لیا تھا وہ ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں. آپ ذمہ دار ہوتے ہو اپنی اقلیتوں کے. مسلمان اگر قاتل ہوگا تو سزائے موت ملے گی. مقتول بھلے کسی اور مذہب کا ہو. تو اپنے مذہب کی عزت کریں، قدر کریں. یہ مشین ہے. فریج مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی نہیں ہوتا. ہوائی جہاز کا کوئی مذہب نہیں. ایٹم بم کا کوئی مذہب نہیں. جہاں بھی گرے گا تباہی، ختم. اس نے شجرہ نسل نہیں پوچھنا. راکٹ ہے، کوئی مذہب نہیں ہے. ایون ہتھیار کا عام، میں تو مشین کی بات کر رہا ہوں. اور ملک ایک بہت پیچیدہ اور خطرناک اور نازک مشین ہوتا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک. جب تک ہر پرزہ اپنی جگہ ٹھیک طریقے سے بہیو نہ کر رہا ہو، ٹھیک طریقے سے فنکشن نہ کر رہا ہو، پوری مشین متاثر ہوگی.
اور حال وہ ہو جائے گا جو آج آپ کے پاکستان کا ہے. اس لیے چودھری فواد صاحب سے آپ کو کوئی اور اتفاق ہو نہ ہو, اختلاف ہو, بسم اللہ, بٹ بی شور یہ بات انہوں نے 100% درست, اور یہ کتاب بہت قابل مسلمان کی, جس کی زندگی جوانی بنگال میں گزری, پھر اس نے پاکستان میں جاب کیا, اب وہ بیرون ملک ہے. کتاب پڑھ کے دیکھیں, ہسٹوریکل فیکٹس ہیں, یہ کوئی طلسم ہوش ربا نہیں ہے, کوئی ناول نہیں ہے, کہانی نہیں ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ انڈین پارٹیشن اینڈ دا مائنورٹیز. سروجنی نائڈو جیسی خاتون کہا کرتی تھی بابائے قوم کے بارے میں, ہندو مسلم اتحاد کے سفیر ہیں, ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی. کانگریس جو ہے اگر کمزرفی کا مظاہرہ نہ کرتی تو بابائے قوم کانگریس میں تھے. اس وقت پاکستان کا وہم و گمان بھی نہیں تھا. یہ بات ہوئی تھی انگلینڈ میں. رحمت علی جس نے نام جنہوں نے رکھا تھا پاکستان, یہ ہوتا لونڈے لپاٹوں کا, اس زمانے میں تو یہ کانسیپٹ تھا. بابائے قوم تو کانگریس میں تھے. اس لیے پلیز سمجھیں, ورنہ اس ملک کا حال اس سے بدتر ہوگا جس کی شاید اب گنجائش نہیں.